مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے، خدا باپ کی تعریف کرتے ہوئے ہم اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، اور جس نے ہمیں اختیار بخشا کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکاریں۔ جب ہم اسے باپ ہی کہتے ہیں تو اس کی شفقت، اس کی محبت عیاں ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچاتا ہے۔ اور اس کے کلام، یہ جو کلام ہے، اس میں سارے وعدے جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں، چاہے کتنی بھی مشکلیں ہوں، چاہے کتنی بھی تکلیفیں ہوں، جب میرے خدا نے کہا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرے گا تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہم نے صرف کلام کو اپنے اندر لینا ہے، خدا کے وعدوں کو خدا باپ کو دلانا ہے، یاد دلانا ہے کہ باپ جی آپ نے تو ایسے کہا تھا نا، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ہوگا۔ ہمیں اس کلام کی تمام وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہم آج زبور 18 اور 35، جہاں کہیں بھی مشکلیں ہیں، جس گھر میں بھی کوئی بھی کمی ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، ہم ان وعدوں کو اپنے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنی منسٹری کے لیے، ایک ایک جان کے لیے، ایک ایک گھر کی نجات کے لیے لیتے ہیں، تاکہ خدا کے وعدے ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ آمین۔ زبور 18۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتی ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گی، میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گی، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچائی جاؤں گی۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلاب نے مجھے ڈبویا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا، اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کولے اس سے دھلک اٹھے۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا۔ اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی، وہ کربیوں پہ سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پہ اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دیدار بادلوں کو اپنے چوگرد، اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کے چھپنے سے اس کے دیدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے۔ خداوند آسمان پہ گرجا، حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنا تیر چلا کر ان کو پرگندا کیا، بلکہ تابا توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتھنوں کے دم کے چھکنے سے پانی کے رٹھے دکھائی دینے لگے، اور جہاں کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت سے پانی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور اور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا، وہ مجھے کش جگہ پہ نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے اجر اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ خداوند کی راہ پہ چلتی رہی اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوئی، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے۔ میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوئی، میں اس کے حضور کامل بھی رہی اور اپنے آپ کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیک وکار کے ساتھ نیک ہوگا، کنجروں کے ساتھ تیرا، کیونکہ تو مصیبت زدہ کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچے کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیروں کو اجاگر کر دے گا۔
کیونکہ تیری بدولت میں فوج پہ دھار کرتی ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھانک جاتی ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خدا کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا کون خدا ہے اور میرے خدا کو چھوڑ کر کون چٹان ہے۔ خداوند ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہ میری راہ کو کامل کرتا ہے، وہی میرے پاؤں ہرنیوں سے بنا دیتا ہے، وہ مجھے میری اونچی جگہ پہ قائم کرتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھے اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دائنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشت کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلتے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جانوں گی، جب تک وہ فنا نہ ہو جائے میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنی عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا، میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوموں کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میرے متحد ہو گئے۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے، وہ اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو نے مجھے تنگ خود آدمی سے رہائی دیتا ہے، اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گی، اور اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے منسوخ داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کے وعدے سچے اور برحق ہے، اس نے جو کہا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی مشکلوں میں گھبرانا نہیں، بلکہ اس کلام کے ایک ایک نقطے پہ یقین کرنا ہے۔ جو میرے باپ کے منہ کی باتیں ہیں وہ سچی ہیں، اس نے کہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں فتح یاد بھی ملتی ہے گھٹنوں کے بل جا کر جب ہم اس کلام کو لیتے ہیں، ان وعدوں کو لیتے ہیں۔ زبور 35۔ اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ، ڈھال اور سپر لے کر میری کمان کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ جو میری جان کے خواہ ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پشیمان اور پریشان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا۔ خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے، ان کی راہیں اندھیری اور پھسلنی ہو جائیں، اور خدا کا فرشتہ ان کو دگیرتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڈھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڈھا کھودا ہے۔ اس پر ناگانگی تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا اسی میں آپ پھنسے اور اس ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون، جو غریب کو ان کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہیں، اور مسکین اور ممتاز کو غداروں سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا میرا دوست یا میرا بھائی تھا، میں نے تو سر جھکا کے غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہے۔ پر جب میں لنگڑانے لگی تو وہ خوش ہو کر کٹھے ہو گئے،
कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए, मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज न आए। ज़ियाफ्तों की बदतमीज़ मुस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। आए खुदावन, तू कब तक देखता रहेगा मेरी जान को उनकी गद्दारी से, और मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूँगी, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूँगी। जो ना हक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मज़दी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मक्कर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने तो अपनी आँखों से देख लिया। आए खुदावन, तूने खुद देखा है, खामोश ना रह। आए खुदावन, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग, मेरे मामले के लिए। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावन मेरे खुदा, उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाएँ कि हाय हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। वो जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बहम शर्मिंदा और परेशान हों। जो मेरे मुकाबले में तकब्बर करते हैं वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मबलूस हों। जो मेरे सच्चे मामले की तहकीक करते हैं वो खुशी से लहराएं और शाद हों। वो सदा ये कहें, खुदावन की तमजीद हो। जिसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबाल बंदी में है, तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और मैं दिन भर तेरी तारीफ़ करूँगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा के वादों को लेते हैं और उसने जो कहा है वो ज़रूर करेगा। आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन उसके मुँह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। हमें इस कलाम को लेना है। अगर कोई भी मुश्किल है, अगर कोई भी परेशानी है, अपने घुटनों के बल जाएं और खुदावन से इस वादों को ले लें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे बाप के वादे सच्चे हैं और बहुत सारी गवाहियों के साथ आएंगे कि खुदा ने किस तरह आपकी मुश्किलों को, तकलीफ़ों को, हर कमी को, हर कमज़ोरी को, हर बीमारी को, बेरोज़गारी की लानत को, घर में लड़ाई झगड़े हैं, जो भी है, हमारा खुदावंद हमारी जंग लड़ता है। हम जब घुटनों के बल आ जाते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। हमारे मांगने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वादे खुदा के सच्चे। उसने कहा है वो सब कुछ करेगा, तो वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। आए अपने घुटनों पे चले जाएं और खुदा से मांगे। मैं हमेशा अपने लोगों को, जो मेरे अपने लोग हैं जहाँ दुआ जाती है वो पढ़ नहीं सकते या सुनते नहीं, उनके पास कोई वसाइल नहीं, मैं इसी तरह उनको ज़बूर पढ़ के सुनाती हूँ और उन्हें भेजती हूँ और वो उसी तरह करते हैं और वो कामयाब होते हैं, वो फतेहाब होते हैं क्योंकि खुदा के वादे हैं। जब हम इन वादों को ले लेते हैं, वो उन वादों पे खड़े हो जाते हैं तो बाप ज़रूर पूरा करता है। आए हम अपने आप को आज पूरे तौर पर हमेशा के लिए, यानी कि आज और कल, हमेशा देर नहीं करनी हमने, अब वक्त नहीं है। खुदा कहता है वो दरवाजे पे खड़ा है, हमें दरवाजे खोलने के लिए तैयार होना है ताकि हमारे साथ वो आए और हमारे साथ सुकूनत करे। खुदावंद, हम अपने लोगों के लिए हाथ उठा के बरकत की दुआ करती हूँ। खुदावंद, मैं सबको यीशु नाम से बरकत देती हूँ क्योंकि आपने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, लानत नहीं बल्कि बरकत चाहो। खुदावंद, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और बरकत चाहते हैं। हर घर की हर कमी, आज कमजोरी, यीशु के कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु नाम से खुदावंद, जिस जगह यीशु नाम आ जाता है, जहाँ यीशु आ जाता है, वहाँ जिंदगी और हालात बदली हो जाते हैं। आज कोई सेम ना लौटे बल्कि खुदा की कुदरत को, खुदा के वादों को साथ ले और जो आप सुनते रहे, पढ़ते रहे तो खुदावंद हम सबको बरकत देगा। खुदावंद हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करेगा क्योंकि वो उसने कहा है और वो करेगा। खुदावंद सबके साथ हो, सबके लिए ज़िंदगी को, सलामती को, नजात को, बहाली को मांगते हैं और अबदी ज़िंदगी मांगते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद हर घर का खित्ता भरे रहे, कभी कमी ना हो, कभी कमज़ोरी ना हो। बाप जी, हर जान हमेशा आप में शादमान हो, हमेशा आपके नाम को जलाल देने के लिए हमेशा हमारी शुक्रगुजारियाँ आपकी हजूरी में हो। हम शुक्रगुजारियों के साथ कांपते और
تھر تھراتے ہوئے آتے رہیں تاکہ اپنے باپ کو خوش کرنے والے بیٹی بیٹیاں بنیں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔